گاؤں کے ایک سادہ سے گھر میں احمد اپنی ماں اور باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد محنتی نوجوان تھا مگر گھر کے حالات کمزور تھے، اسی لیے اس نے بیرونی ملک جا کر کام کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے ماں باپ اور بیوی کی زندگی بہتر بنا سکے۔ احمد کی شادی چند ماہ پہلے ہی ایک نیک پردہ دار اور دیندار لڑکی عائشہ سے ہوئی تھی۔ عائشہ نرم مزاج اور بہت سمجھدار تھی۔ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت بھی کرتی اور 5 وقت نماز بھی پابندی سے ادا کرتی تھی۔ ایک دن احمد نے کہا، عائشہ مجھے چند سال کے لیے دبئی جانا پڑے گا، تم امی ابو کا خیال رکھنا۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، آپ بے فکر رہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ احمد بیرونی ملک چلا گیا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ عائشہ گھر کا سارا کام کرتی، سسر کی عزت کرتی اور ہر وقت اللہ سے دعا مانگتی کہ اس کا شوہر کامیاب ہو۔ لیکن کچھ مہینوں بعد اس کے سسر رشید کے دل میں شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ اپنی بہو کی خوبصورتی اور اخلاق سے متاثر ہو کر غلط راستے پر چل پڑا۔ پہلے وہ بہانے سے عائشہ سے زیادہ باتیں کرنے لگا، پھر کبھی غیر ضروری تعریفیں کرتا۔ عائشہ فوراً سمجھ گئی کہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ ایک دن رشید نے کہا، عائشہ تم اتنی اچھی ہو، احمد بہت خوش قسمت ہے۔ عائشہ نے نظریں جھکا کر کہا، ابو جی اللہ سے ڈریں کہ آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ کچھ دن بعد رشید نے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ عائشہ کے قریب آیا اور بولا، اگر تم میرا خیال رکھو گی میں تمہیں ہر خوشی دوں گا۔ یہ سن کر عائشہ کے ہاتھ کانپ گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے فوراً قرآن پاک اٹھایا اور کہا، ابو جی اللہ سب دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا، شیطان کے راستے پر مت چلے۔ رشید ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل کی برائی ختم نہ ہوئی۔ اب عائشہ ہر وقت محتاط رہنے لگی۔ وہ اکیلے میں سسر کے سامنے نہ آتی، دروازہ بند رکھتی اور زیادہ وقت عبادت میں گزارتی۔ ایک رات رشید نے دوبارہ غلط نیت سے عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عائشہ دروازہ کھولو، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ سمجھ گئی کہ معاملہ خطرناک ہے۔ اس نے فوراً اپنے شوہر احمد کو فون کیا، روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ احمد یہ سن کر سکتے میں آ گیا، میرے اپنے باپ نے ایسا کیا۔ عائشہ نے کہا، میں نے ہمیشہ آپ کی عزت اور گھر کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے۔ احمد فوراً اگلی فلائٹ کی ٹکٹ لی اور پاکستان واپس آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے باپ سے پوچھا، ابو کیا یہ سب سچ ہے؟ رشید پہلے انکار کرتا رہا، مگر جب احمد نے سختی سے پوچھا تو اس کی نظریں جھک گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اسی وقت احمد کی ماں بھی رونے لگی، تم نے اپنے ہی گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ رشید شرمندگی سے زمین پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مجھے معاف کر دو، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا۔ عائشہ نے کہا، معافی اللہ سے مانگے، توبہ کرے۔ اس دن کے بعد رشید واقعی بدل گیا۔ اس نے مسجد جانا شروع کی، نماز کی پابندی کی اور اللہ سے سچی توبہ مانگی۔ احمد اپنی بیوی کی وفاداری اور ایمان دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، اگر تم صبر اور ایمان سے کام نہ لیتی، آج ہمارا گھر ٹوٹ جاتا۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ اس کی حفاظت خود کرتا ہے۔ تو دوستو، شیطان انسان کو کسی بھی عمر میں بہکا سکتا ہے۔ پردہ اور حدود اسلام گھر کو فتنوں سے بچاتے ہیں۔ مشکل وقت میں صبر، نماز اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ گناہ کے بعد سچی توبہ انسان کو بدل سکتی ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان کسی کو بھی بہکا سکتا ہے، اس لیے ہر انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ گھر کی عزت، حیا اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر انسان صبر، نماز اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اسے ہر برائی سے بچا لیتا ہے۔ اور یاد رکھے، گناہ چاہے چھپ کر کیا جائے مگر اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نفس اور شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے۔
آمین۔ سب دوست آمین کمنٹ میں بولے۔